فضل و کرم ہر سال کی طرح اس سال رات میں ہم بدبختوں میں شامل نہ کیا، بلکہ اولیاء کرام کی یوگیوں کے تصدق و دوپہر، ان کے دامن سے وابستگی کے دوپہر، اس سال کے لوح محفوظ میں ہمارا نام خوش بختوں میں لکھا۔ یہ کرم جو اولیاء کرام کا انہیں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا نتیجہ کہ جن کے پاس بیٹھنے سے وہ کچھ نصیب ہوتا ہے کہ جس کا تصور ان کے پاس نہ بیٹھنے والا کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ نعمت بھی میلاد مصطفیٰ منانے کی نعمت ہے۔ حبیب کی تشریف آوری پر خوش ہونے کی نسبت، فرحت و مسرت کا اظہار کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کسی کا نصیب نہیں۔ صاحب مزار قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشدان گرامی قبلہ شاہ مفتی محمد محمود الولی نور اللہ مرقدہ، شاہ محمد الدین الولی نور اللہ مرقدہ، سلسلہ چلتے چلتے سیدنا امام ربانی اور اولیاء کاملین صالحین، یہ انہی کی نسبتیں ہیں، یہ انہی کے کمالات ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں، اپنے مریدین کے دلوں کو قابو میں رکھتے، ان کے دلوں کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتے، بلکہ جیسے ہی سعادتیں بٹنے کا مہینہ آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور تجلیات کی بارش کا مہینہ آ جاتا ہے، تو یہ اپنی اپنی قبور سے منو پٹی تلے نیچے چلے گئے، لیکن ان نیچے جانے کے بعد بھی اوپر رہنے والے اپنے چاہنے والوں کے دلوں کو فوراً اس رحمت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں کہ ہم کہیں بھی ہوں، کسی حال کے اندر بھی، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی صحبتوں کا کمال ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پھر مصطفیٰ کی میلاد منانے کے صدقے میں اتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور وہ بات مجھے یاد آتی ہے، وہ حدیث پاک میں سوچ تو رہا تھا کہ قد جاءکم الحق کے متعلق گفتگو، لیکن ایک حدیث پاک اسی موضوع سے یاد آ گئی کہ یہ صحبت کا صدقہ ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا، انسان کو وہ تجلیات ملتی ہیں، وہ رحمتیں، وہ برکات کہ نہ بیٹھنے والا اس کے تصور سے بھی باہر، یعنی اس کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جو ایک بیٹھنے والے کو ان حضرات کی صحبتوں میں جو کچھ نصیب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی وہ حدیث جس میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی طویل حدیث ہے، تفصیلی حدیث، ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، اچانک صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کیف حالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا حال ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حنظلہ سے، یا حنظلہ کیف الحال، کیف انت، کیا حال ہے تمہارا، کیا معاملات جا رہے ہیں، طبیعت کیسی ہے، احوال کیسے ہیں، کوئی خبر سناؤ۔ تو بجائے اس سے کہ وہ جواب دیتے اپنی طبیعت کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنے امور، اپنے احوال کے بارے میں، انہوں نے جواب عجیب و غریب دیا، کہنے لگے کہ نافق حنظلہ،
کہ ابو بکر کیا پوچھتے ہو حنظلہ کے بارے میں؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اللہ، مسلم شریف کی آپ حدیث سنا رہا ہوں، 30 حدیث کہ حنظلہ کا جب یہ جواب سنا تو سیدنا صدیق اکبر حیران ہے، یہ کیا جواب؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ حال کئی بار تمہاری طبیعت کیسی، معاملات کیسے، احوال کیسے جانتے، حال چال ہے؟ اب جواب یہ ہونا چاہیے انا صحیح ہوں، انا مریض ہوں، میں مریض ہوں، یہ طبیعت صحیح ہے تو صحیح ہے، حالات بہتر ہے الحمدللہ علی کل حال، مختلف جواب، لیکن یہ جواب نہیں کہا نہ پکا حنظلہ ہونا، کہا اس میں کیا کیا بات کہتی تم؟ کہا ابو بکر بات اتنی سی ہے، مسئلہ اتنا سا ہے کہ جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتے ہیں، جب ہم حبیب کی بارگاہ کے اندر ہوتے ہیں اور میرا حبیب یذکرنا بالنار والجنہ، اور جب حبیب گفتگو فرماتا، جب حبیب اسرار اور رموز کی باتیں ذکر کرتا ہے، تو ابو بکر وہ کیا صحبت ہے، وہ کیا معیت ہے، وہ کیا سنگت ہے کہ اس وقت عالم یہ ہوتا ہے کہ ان رأی العین، کہ غیب کے پردے اٹھ جاتے اور ہم حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہ ان رأی العین، اللہ، حق کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عجیب بات، غیب کے پردے ہٹ جایا، سب کچھ ختم۔ لیکن ابو بکر حينما كنا نخرج من عند رسول اللہ، جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ سے نکل جاتے، حبیب کی بارگاہ سے واپس آ جاتے، فصل الازواج والاولاد والضیعات، ابو بکر پھر ہماری اولادیں، بیوی، بچے، کام کاج، کاروبار ہمیں پھنسا لیں، پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، بات سمجھتے ہیں؟ وہ کیفیت یعنی بیوی بچہ، ابھی نقطہ سمجھا رہا ہوں حدیث سے جہاں سے اٹھا تھا کہ بیوی بچوں کی صحبت، کاروبار کی صحبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو حق کو دیکھ رہے تھے، براہ راست جو پردے اٹھ گئے، بیوی بچوں کی صحبت نے وہ ختم کر دی، وہ کیفیت ختم کر دی، وہ جو مقام مل رہا تھا وہ رک گیا۔ ایک صحابی رسول اور سیدنا صدیق اکبر بھی اس بات کو تصدیق کرتے، واقعی یہ حال ہمارا ابو بکر، حنظلہ یہ حال تو واقعی ہمارا نہیں، یعنی جب بچے آ جائیں، بیوی آ جائے، گھر والے آ جائیں، دنیا داری آ جائے، تو وہ مقام جو مل رہا ہے وہ ختم، وہ جو کیفیات، جو انوار، تجلیات برس رہے، اور مصطفیٰ کی صحبت، یہ صحبت کیا ہے؟ حبیب کی صحبت، نبی کی صحبت، عند رسول اللہ، الفاظ حدیث کے کہ جب ہم رسول کی بارگاہ میں، جب حبیب کے پاس وہ جو صحبت ہے وہ کیا کمال سکھاتی ہے کہ ہم کیسے ہی حجابوں کے اندر ہو، کیسے ہی گناہگار، کیسے ہی مقامات کو پانے والے نہ ہو، کیسے ہی مبتدی، کیسے ہی انگلی پکڑ کر چلنے والے بچے کیوں نہ ہو، کیسی ہماری استعداد نہیں، ہماری پہنچ نہیں، لیکن وہ صحبت مصطفیٰ ہے کہ جب ان کے پاس ہوتے ہیں تو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا کرتے ہیں، یعنی ہے یہ صحبت کیا ہے؟ پھر صحبت اولیاء کی تو پھر حبیب کی کیا صحبت، اللہ کہ استعداد نہیں ہے، پہنچ نہیں سکتے وہاں، کہاں ہم بچے ہیں اس سلوک کی راہ میں، اس تصوف کی راہ میں، اس مقام کے اندر، اللہ اکبر اللہ۔ لیکن جب نبی کی نسبت آتی ہے، جب حبیب کی صحبت میسر آتی ہے، جب نبی علیہ السلام کا خاص کرم شامل ہوتا تو وہ مبتدی ہے، ابھی ان منزلوں کے اندر ابتدائی چلنے والا ہوتا ہے، ابھی تو اس نے ابتدا کی ہوتی ہے، لیکن رسول کی نسبت اس کو منتہی بنا دیا کرتی ہے، یعنی ہے ابتدا کرنے والا، لیکن رسول کی صحبت کے بعد پھر انتہا پر پہنچا کرتا ہے، یہ صحبت عجیب ہے، عجب ہے، اسی لیے ان اولیاء کا ہی یہ کرم ہے، انہی کا احسانات ہے کہ بندہ کہیں پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو گھیر کر لاتے ہیں اور حبیب کے قریب کر دیا کرتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی در حقیقت صحبت صالحین کی گردنوں میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ مبارک مہینہ میلاد مصطفیٰ، کائنات کے اندر ہر شخص کیا، ہر ذی شعور کیا، ذی روح کیا، میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہر وہ شے کہ جس کو بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے شعور ہے، بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں، اس میں احساس نہیں، اس میں کسی قسم کا شعور نہیں، وہ اشیاء کی بات۔ ہم تو شعور والے ہیں، ہم تو انسان ہیں، عقل والے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل، ہمیں شعور دیا، یہ تو اللہ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے۔ میں تو بات کرتا ہوں ان اشیاء کی جن کے پاس بظاہر ہماری نظر میں شعور نہیں، بے جان ہے، بے عقل ہے۔ کیا بظاہر بے جان، پتھر بے جان، درختوں کی ٹہنی بے جان، بے عقل، بے شعور۔ وہ شعور عقل تو نہیں جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کی، لیکن وہ بے شعور اور بے جان جس کے پاس بظاہر ہماری نظر میں جان نہیں ہے، عقل نہیں ہے، لیکن سرکار کی تشریف آوری کیا کمال کر گئی کہ جب میرا حبیب اس عالم میں تشریف لاتا ہے تو ان بے جانوں میں بھی جان آ جایا کرتی ہے۔